کا جادو، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 57واں انشا، شارق علی۔ آئی فون پر دادا جی کو ورلڈ ریڈیو نیٹ ورک کی من پسند نشریات سنوائیں تو بولے، بھائی ممدو، یہ انٹرنیٹ طلسم ہوشربا سے کم نہیں۔ ہم بچے تھے تو ریڈیو بھی جادو لگتا تھا، بڑا سا مرفی اونچی تپائی پر دھرا رہتا۔ اماں نے بڑے چاؤ سے کروشیا کا غلاف سیا تھا پھولدار، والد صاحب مقررہ وقت پر کھولتے اور بند کرتے، ہم بچے دور بیٹھے سنتے۔ انکل بولے، 1895 میں ایک اطالوی مارکونی نے بغیر تار کے ٹیلی گرافک میسج بھیج کر ریڈیو انقلاب کا آغاز کیا تھا، لیکن آواز نشر کرنے کا سہرا فیسنڈن کے سر ہے۔ اس نے 1906 میں برنٹ راک اسٹیشن میساچوسیٹ سے وائلن پر اے مقدس رات کی دھن بجائی اور بائبل سے ایک صفحہ پڑھا تو بندرگاہ پر کھڑے ایک بحری جہاز میں یہ تاریخ ساز نشریات سنی گئی۔ پھر ایک برطانوی کمپنی مارکونی کے نام سے قائم ہوئی تو ریڈیو مقبول عام ہوتا چلا گیا۔ آوازیں، الفاظ اور موسیقی آزاد فضاؤں سے گزر کر اور دیواریں چیر کر دنیا کے ہر کونے میں پھیل گئے۔ 1920 تک ریڈیو خبروں، ڈراموں اور دلچسپ پروگراموں کی صورت یورپ اور امریکہ کے عوام کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ دادا جی بولے، لاہور اور پشاور کے اسٹیشن 1930 میں قائم ہوئے تھے۔ ہمارے بچپن میں ریڈیو صداکار سیلیبریٹیز شمار ہوتے تھے اور فینس کی بوریاں بھر ڈاک وصولتے۔ یعنی آپا بولی، صرف آوازوں سے ذہن کے سٹیج پر صورت احوال اور کرداروں کو تشکیل دینا بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ اس دور کی عوامی سوچ اور ذہنوں کی تعمیر میں بھی ریڈیو نے یقیناً حصہ بٹایا ہوگا۔ دادا جی بولے، ریڈیو پر سنا غلام مصطفیٰ حمدانی کا یہ اعلان میں شاید کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ آزادی نصیب ہوئی تو پاکستان کے پاس لاہور، ڈھاکہ اور پشاور کے ریڈیو اسٹیشن تھے۔ کراچی اسٹیشن تو 1950 میں قائم ہوا۔ ہم نوجوان بنا کا گیت مالا اور کرکٹ کی بال ببال کامنٹری کے شیدائی تھے۔ کھیل کا پورا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا تھا۔ پھر بچوں کی دنیا، بزم طلبہ، مشاعرے، بیت بازی اور ڈرامے۔ شکیل احمد اور انور بہزاد جیسی خبریں پڑھنے والے اب کہاں؟ انکل نے کہا، 65 کی جنگ میں ملکہ ترنم نور جہاں 17 دن تک ریڈیو اسٹیشن پر رہیں اور فوج کے شانہ بشانہ لڑیں۔ کرفیو پاس تھامے لاہور کی گلیوں سے سازندوں کو جمع کرتیں اور ملی نغمے ریکارڈ کرواتی۔ ریڈیو اس دور میں ٹی وی اور فلم کے فنکاروں کی درسگاہ تھی۔ طلعت حسین، قاضی واجد، ضیاء محی الدین اور 39 سال چلنے والا اشفاق احمد کا تلقین شاہ کون بھول سکتا ہے بھلا؟ بھائی میری آئیڈیل تو شملہ میں پیدا ہونے والی 50 انچ لمبی منی باجی تھی، جو نونہال اور پھر بچوں کی دنیا سے 45 سال تک جڑی رہیں اور نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔